اکثر ہم جب بھی کوئی پوچھے کہ پہلا گناہ کس نے کیا تو ہم کہتے ہیں آدم اور حوا۔ ہم سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھیں کہ گناہ جو لفظ ہے یہ ہے کیا؟ کاف نون الف اے، یعنی کاف سے گمراہ ہونا، نون سے ننگے ہونا، الف سے اکیلا ہونا، اور اے سے ہمیشہ کے لیے۔ تو ہم جو ہے اس لفظ کو اس لحاظ سے سمجھیں گے کہ جو گناہ کرتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، ننگا ہو جاتا ہے، اکیلا رہ جاتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ مگر یہ گناہ تھا، اب نہیں۔ آخر گناہ ہے کیا؟ اکثر ہم کہتے ہیں آدم حوا نے گناہ کیا تو ہمیں گناہ آ گیا۔ گناہ ہے کیا؟ اس کے لیے ہم حوالہ پڑھیں گے استشمہ نامہ باب اس کی 7ویں آیت۔ جی اس بات کو یاد رکھ اور کبھی نہ بھول کہ تو نے خداوند اپنے خدا کو بیابان میں کس طرح غصہ دلایا، بلکہ جب سے تم ملک مصر سے نکلے ہو تب سے اس جگہ پہنچنے تک تم برابر خداوند سے بغاوت ہی کرتے رہے۔ 58ویں آیت کی پڑھیں۔ اور میں پہلے کی طرح 40 دن اور 40 رات خداوند کے آگے اوندا پڑا رہا، میں نے نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا، کیونکہ تم سے بڑا گناہ سرزد ہوا تھا، اور خداوند کو غصہ دلانے کے لیے تم نے وہ کام کیا جو اس کی نظر میں برا تھا۔ کلام مقدس کے پڑھیں، سنیں، سمجھیں اور قبول کیے جانے پہ خدا کی برکت دے۔ میرے عزیزو، یعنی خداوند سے بغاوت جو ہے وہ گناہ ہے، اور سب سے پہلے بغاوت جو ہوئی وہ کس نے کی، اس کے لیے بھی ہم حوالہ پڑھیں گے یسایہ 14واں باب اس کی 12ویں سے 14ویں آیت تک۔ جو بھی نکالنے پڑے یسایہ 14واں باب اس کی 12ویں سے 14ویں آیت تک۔ اے سچ کے روشن ستارے پرتھوی پر آسمان پر سے گر پڑا، اے قوموں کو پست کرنے والے پرتھوی پر زمین پر پٹکا گیا۔ تو اپنے دل میں کہتا تھا میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا، اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا، میں بادلوں سے بھی پر چڑھ جاؤں گا، میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا، لیکن تو قطار میں کھڑے نکال جائے گا۔ شکریہ، کتنا واضح۔ آج صبح کے ستارے، یہ شیطان کو نام دیا گیا تھا، اور جیسا کہ ہم نے حوالہ پڑھا تھا کہ خداوند سے جو بغاوت ہے وہ گناہ ہے، اور سب سے پہلا گناہ جو ہے وہ شیطان نے، جو اس وقت صبح کا ستارہ تھا، جو اس وقت خداوند کا رائٹ ہینڈ تھا، خداوند کے بعد اس کا نمبر تھا، اور اس نے خداوند سے بغاوت کی، اور اس وجہ سے وہ آسمان سے گرا دیا گیا، وہ زمین پر پٹکا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ میں خداوند کے بالکل برابر ہوں۔ اور جب خداوند یسوع نے دریائے یردن میں بپتسمہ لیا تو اس وقت
भीड़ आजमाने वाला आ गया। और जब मसीह खुदावंद सलीब पे थे तो उस वक्त भी वो आ गया। उसने सोचा कि जब बगावत की है शायद मेरा ये बारी चल जाए, शायद खुदावंद भी जो है वो डोल जाए। जैसे शैतान डोला, जैसे उसके दिल में हकार आया बगावत की, उसमें मैं आ गई। मेरे अजीजों, जब हम जो है जब खुदावंद से बगावत करते हैं और अक्सर करते रहते हैं, कैसे कपड़े धोने हैं, चर्च नहीं जाना, मामा पापा के पास जाना है, चर्च नहीं जाना, कोई बर्थडे है, चर्च नहीं जाना, घर गेस्ट आ गए, चर्च नहीं जाना। तो ये क्या है? खुदा के हुक्मों की बगावत है। मेरे अजीजों, हम होश में आए। हम एक और हवाला पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 3 बाब उसकी 4 आयत। और तुम जानते हो कि वो इसलिए जाहिर हुआ था कि गुनाहों को उठा ले जाए। पहला यूहन्ना जो कोई गुनाह करता है, जो कोई मुखालफत करता है, अल्लाह शरअ की मुखालफत की है। शुक्रिया। जो कोई गुनाह करता है वो शरअ की मुखालफत करता है, यानी खुदावंद के हुक्मों की मुखालफत करता है। खुदावंद से बगावत करना, खुदावंद के हुक्मों की मुखालफत करना, यही गुनाह है। और क्या कभी हमने ये सोचा, क्या कभी हमने अपनी जिंदगी पे गौर किया कि हम खुदावंद के हुक्मों की कितनी मुखालफत करते हैं? दूर क्या जाना, 10 हुक्म हैं, हम तो पहले पे भी अमल नहीं करते। जैसा कि खरूज 20वें बाब की 3 आयत में खुदावंद ने क्या फरमाया? मेरे हुजूर तू क्या ना करना, गैर माबूदों को ना मानना। मगर हम क्या करते हैं? मेलों पे जाते, कब्रों पे जाते, इधर उधर जाते, पीरों फकीरों से दुआ करवाते। हमें पता भी होता है कि जो इसके पास है इसने विरत किए हुए हैं, जो इसके पास है उसने इल्म किया हुआ है, मगर फिर भी हम लोगों की बातों में आकर इस शरअ की मुखालफत करते हैं। और जब शरअ की मुखालफत करते हैं तो ये गुनाह के जुमरे में आती है। और उस वक्त पहला गुनाह आसमान पर हुआ, जो सुबह के सितारे यानी शैतान ने किया। और उसके बाद जब वो नीचे पटका गया तो उसके बाद जिसमें जिंदगी का दम खुद खुदावंद ने फूंका, आदम और हवा। मेरे अजीजों, उसके बाद शरअ की मुखालफत उन्होंने की कि हर उस हुक्म को की नाफरमानी की जिससे खुदावंद ने मना किया था कि ये ऐसे नहीं करना, तो उन्होंने किया। उस सुबह के सितारे के बहकावे में आ गए। तो उसके बाद उसने सोचा कि मसीह भी मेरे बहकावे में आ जाएगा, मसीह भी गुमराह हो जाएगा। मगर मसीह खुदावंद है, शुरू में भी उसे शिकस्त दी और जब सलीब पे थे उस वक्त भी शिकस्त दी।
یعنی ہم اس بات کو ذہن میں رکھیں، خداوند سے بغاوت کئی مرتبہ ہم کہتے تھے ہم نے خدا کو مانتے، نہیں میں نہیں مانتا، نہیں میں نہیں چرچ جانا، میں نے عبادت میں نہیں جانا۔ جو خداوند نے حکم دیے ہیں، کتنے حکم ہیں؟ تو ہم کتنوں پہ عمل کرتے ہیں؟ کبھی غور کیا؟ اس میں لکھا ہے کہ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، ہم نے اپنے معبود بنائے ہوئے ہیں۔ دور کیا جانا، ہم تو اپنے گھروں سے اداکاروں کی تصویریں تک نہیں اتار سکتے جو جلدی یسوع بنایا ہوا ہے، کہ یہ خدا میں یسوع کی تصویر ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ وہ نہیں ہے، مگر ہم اتارتے ہیں۔ ہم اسٹیچو لے لیتے ہیں، خریدتے ہیں، ان کے آگے اگربتیاں بھی جلاتے ہیں، ان کے گلوں میں پھولوں کے ہار بھی پہنائے جاتے ہیں۔ تو یہ پہلا حکم کی نافرمانی کر جاتے ہیں۔ اس کے بعد لکھا اور بڑا ہی واضح لکھا کہ یاد کر کے کیا کرنا۔ کتنے ہیں جو مانتے نہیں مانتے، یعنی موسٹلی جو ہے وہ نہیں مانتے، نہیں ترجیح دیتے۔ اور ہم نے سبق اسکول بچوں کو نہیں بھیجنا، ہم نے تو سنڈے اسکول بھیجنا ہے۔ یہ سچ ہے کہ سنڈے فتح مندی کا دن ہے، کہ مسیح خداوند نے ابلیس کو شکست دی، موت پہ فتح پائی، مگر اس کی خوشی میں سنڈے تو منا رہے ہیں، اس کے ہاتھ سے لکھے ہوئے حکم کو وہ نہیں مان رہے، جو نہ چینج ہو سکتا ہے۔ اور ان 10 حکموں کے لیے 2 مرتبہ مقدس موسیٰ کو کیا کرنا پڑا؟ 40 دن 40 رات کا فاقہ کرنا پڑا، اور گھٹنوں کے بل جھک کے اپنے آپ کو مقدس کرنا پڑا، مگر ہم نہیں مانتے۔ لکھا ہے انہی حکموں میں کہ اپنے والدین کی عزت کرنا، حالانکہ اس میں بھی ہمارا ہی بھلا، مگر معبود بیوقوف نے، کم عقل نے، ان پڑھ نے، اجاگر نے، ہاں وہ ایسے ہیں۔ کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے ان پڑھ ہوتے ہوئے بھی آپ کو BA MA کروایا، PhD کروائی، کسی کو ڈاکٹر بنوایا۔ میرا ایک دوست ڈاکٹر، اس کی شادی پہ گئے تو وہ آدمی ہمارے پاس بیٹھا تھا، تو ڈاکٹر سے پوچھا یار ایسی مستیاں مارنی ہیں، اور جڑا بزرگ ہے انہوں نے اتوں اٹھا، وہ کون ہے؟ کہنا سارے پنڈ کا چاچا لے ہم خاموش ہو گئے۔ خیر جب بیٹھے تو باتوں میں ان سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے کیا لگتے ہیں؟ اس نے سن لیا تھا، اس نے کہا ڈاکٹر کا تو میں کچھ نہیں لگتا، مگر اس کی ماں کا میں کھاتا ہوں۔ میرے عزیزو، ہم صرف اپنی خوبصورتی، اپنی پڑھائی کی وجہ سے اپنے والدین کو بے عزت کرتے ہیں، ان کی عزت نہیں کرتے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں، نہ زمین پر تمہارا بھلا ہوگا اور نہ تمہاری عمر دراز ہوگی جو ایسا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر 10 حکموں پر ہم غور کریں تو بڑی گہرائی ہے۔ بائبل مقدس کی ایک ہی آیت
यूहन्ना 3 बाब उसकी 16वीं आयत, अगर उसको ही समझना चाहें तो मेरे अजीजों, हमारी ये उम्र जो है ये छोटी पड़ेगी। सो ये ध्यान में रखें कि शरअ की यानी खुदावंद के हुक्मों की मुखालफत, नाफरमानी करना वो गुनाह है और हम जाने में अनजाने में करते रहते हैं। सो खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, हम होश में आए और अपनी गलतियों को माने, और सिर्फ मानना काफी नहीं, सुबह का सितारा अब देश भी मानता है कि मसीह खुदावंद है, मगर अमल नहीं करता। तो हम भी उसी के हैं, हम भी बाइबल मुकद्दस से प्यार तो करते हैं, खुदावंद के जिंदा कलाम से प्यार तो करते हैं, लेकिन अमल नहीं करते। हमें अमल करना है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत